بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا سوشل میڈیا۔ آج 16 اگست ہے، ہفتے کا دن ہے۔ پی ٹی آئی نے پورے ملک میں آج اپیل کی ہے کہ قائد اعظم اور علامہ اقبال کی تصاویر لوگ لے کر باہر نکلیں، گاڑیوں پر لگائیں، اپنے دروازوں پر لگائیں، اپنی جو واٹس ایپ ان کی ڈی پیز ہیں اس پر لگائیں، کیونکہ وفاقی حکومت نے جو 14 اگست کے اشتہار دیے تھے ان میں علامہ اقبال اور قائد اعظم کی تصویر کو نظر انداز کیا تھا، جس پہ پورے ملک میں بڑا ایک ریئیکشن اور یہ کہا گیا کہ یہ کس طرف لے جا رہے ہیں، اور جو ہمارے فاؤنڈرز ہیں ان کی تصاویر کو ہٹانا یہ بڑا انٹریگنگ نظر آ رہا تھا۔ تو آج اس حوالے سے پی ٹی آئی کا اعلان ہے، اور میں دفتر آتے ہوئے میں نے دیکھا کچھ لوگوں کو جنہوں نے اپنی گاڑیوں پر تصاویر لگائی ہوئی تھیں قائد اعظم کی اور علامہ اقبال کی، اگرچہ ابھی صبح کا وقت تھا اور یہ کوئی بہت زیادہ بڑی تعداد میں لوگ نہیں تھے، لیکن میں نے دیکھے چند لوگ جو چل رہے تھے۔ ابھی لیٹس سی جیسے دن انفولڈ ہوتا ہے تو پتہ چلے گا۔ دوسری جو سٹوری ہے وہ آج KPK کی سٹوری ہے۔ وہاں پہ تقریباً 350 سے زائد ہلاکتیں ہوئی ہیں گلگت بلتستان میں، آزاد کشمیر میں اور KPK میں۔ طوفانی بارشیں اور اس قدر وہاں پر تباہی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ دیہاتوں کے دیہات جو ہیں وہ بہہ گئے ہیں، اور پتھر اتنے اوپر سے نیچے آئے ہیں پانی کے ساتھ اور گھروں کے اوپر گرے ہیں کہ ان پتھروں کے نیچے آ کر لوگ جو ہیں ان کی جانیں گئی ہیں۔ ایک ہیلی کاپٹر بھی KP حکومت کا تباہ ہوا، جو ریسکیو کے جو کام ہیں ان کو اس میں مدد کر رہا تھا۔ 5 لوگ اس میں، 2 پائلٹ اور 3 دوسرے افراد تھے، 5 لوگ اس میں شہید ہوئے۔ تو ایک بڑی بحرانی کیفیت ہے، اور ابھی مزید جو بارشیں ہیں اس کی فورکاسٹ ہے اس وقت۔ اور ہمارا اس سارے کرائسس میں ہمیں یہ ایک دفعہ پھر اس بات کا احساس ہو رہا ہے کہ پاکستان میں کوئی ایسی ایجنسی نہیں جو ریلیف کے کام میں بڑی ایکسپرٹ ہو اور فوری طور پر لوگوں کو مدد کرے۔ ہمارے پاس شاید اتنے فنڈز بھی نہیں ہیں، کیونکہ اس چیز کے لیے ایلوکیٹ کیے ہی نہیں جاتے۔ تباہی تو عام لوگوں کی ہوتی ہے، غریبوں کی ہوتی ہے، تو ان کا تو کوئی والی وارث نہیں ہے۔ اخباری بیانات، اور وہ جی مریم نواز صاحبہ نے KPK کے وزیر اعلیٰ سے رابطہ کیا ٹیلی فونک، اور آج جی شہباز شریف صاحب KP دورے پہ جائیں گے۔ اب یہ جو دورے ہیں اس موقع پر، اس کا مطلب ہے آپ جو ریسکیو کرنے والے پولیس افسران یا جو انتظامی مشینری ہے وہ اب آپ کے پروٹوکول میں لگ جائے گی۔ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ ایک تو وہاں پر ڈیزاسٹر ہے، ایک تو وہاں پر قحط ٹوٹا ہوا ہے، ایک تو وہاں پر آفت ہے، اور دوسرا یہ ساری جو وزیروں کی جو فوج ہے اور وزیر اعظم پہنچ جائیں گے وہاں پہ، کیا کرنے جائیں گے؟ آپ اپنے آفس میں بیٹھ کر ریسورسز کو ڈپلوائے کریں، وہ زیادہ بہتر بات ہے، لیکن اٹس آل پالیٹکس پالیٹکس پالیٹکس۔ تیسری جو ایک خبر آئی ہے جو ایک مطلب مایوسی پھیلاتی ہے، سپریم جوڈیشل کونسل نے چیف الیکشن کمشنر سلطان سکندر راجہ اور جو ممبر ہیں الیکشن کمیشن کے نثار درانی اور شاہ محمد جتوئی، ان کے خلاف جو ریفرنسز تھے، ان کے خلاف جو درخواستیں تھیں، وہ انہوں نے خارج کر دی۔ مطلب انہوں نے کہا ہے سپریم جوڈیشل کونسل نے کہ 8 فروری کو جو انتخاب تھا وہ بالکل فری اینڈ فیئر تھا، کوئی کسی کے کاغذات نامزدگی ریجیکٹ نہیں ہوئے، کوئی فارم 47 جاری نہیں ہوا جعلی فارم، اور کوئی ڈبے تبدیل نہیں ہوئے، کوئی رزلٹ تبدیل نہیں ہوئے، اور بالکل ایک جو ہے نا لیول پلینگ فیلڈ ملی تھی۔ کیونکہ اس میں PTI کی بھی درخواستیں تھیں، 3 درخواستیں تھیں، وہ ساری کی ساری انہوں نے خارج کر دی۔ اب آپ مجھے یہ بتائیے، آپ انصاف لینے کہاں جائیں گے؟ دیکھیں، وہ معاشرہ جس میں ظلم ہو وہ معاشرہ نہیں قائم رہ سکتا۔ تو یہ اس وقت آپ دیکھیں کتنے لوگوں کو اٹھایا گیا، نامینیشن پیپرز فائل کرتے وقت ان کے تصدیق کنندگان کو، تجویز کنندگان کو، لوگوں کو روکا گیا، اور پھر الیکشن والے دن جس طرح سے ہوئی ریگنگ، پھر اس کے بعد جو نتائج جس طرح سے آئے، جس طرح الیکشن پٹیشنز کا فیصلہ نہیں ہوا، اور جس طرح الیکشن کمیشن نے ایک جانبدار کردار ادا کیا۔ سپریم جوڈیشل کونسل نے آج کلین چٹ دے دی ہے۔ انہوں نے کہا کچھ نہیں ہوا، یہ جو آپ نے اپنے ٹی وی اسکرین پر دیکھا
جو لوگ واویلا کر رہے تھے وہ کوئی ایسی بات نہیں ہوئی، اور کوئی کسی کے ساتھ معمولی سی بھی الیکشن والے دن زیادتی نہیں ہوئی. تو اس لیے جو سلطان سکندر راجہ صاحب ہیں، نثار درانی صاحب اور شاہ محمد جتوئی صاحب، جو ان کے خلاف درخواستیں تھیں، ریفرنس تھے، وہ 8 نومبر اور 13 دسمبر کو اس کی ہم نے سماعت کی، دیکھا اس کو معاملے کو، تو ہمیں نظر آیا تو معصوم ہے بھائی، یہ تو معصوم ہے، انہوں نے تو کیا ہی کچھ نہیں، ان کے خلاف درخواستیں ختم. یہ پاکستان کی جوڈیشری ہے، یہ پاکستان کے ججز ہیں، یہ انصاف یہ مل رہا ہے آپ لوگوں کو. تو مجھے بتائیے کہ کیا اس میں آپ امید رکھ سکتے ہیں کہ کسی کو انصاف ملے. IMF نے پھر جو اپنی رپورٹ دی ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان منی لانڈرنگ کی مؤثر جو ہے روک تھام نہیں کر سکا، اور نیب کے کردار کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ وہ اس کا کردار بھی مؤثر نہیں ہے. اس کو اب نیب کا کردار کیسے مؤثر ہوگا؟ آپ نے اپنے بڑی کو، اپنے دوست کو آپ نے نیب کا چیئرمین بنا دیا، اور سارے کے سارے جو ریفرنس تھے وہ آپ نے واپس لے لیے، لوگوں کو بری کر دیا. وہ لوگ جن کو سزائیں ہونے والی تھی، اربوں روپے کے بے نامی اکاؤنٹس تھے اور پتہ نہیں کیا کچھ تھا، جس میں یہ سارے زرداری صاحب، شہباز شریف، ان کی فیملی، سب کے سب اس میں شامل تھے. تو وہ اب وہ تو وزیر بن گئے، گورنمنٹ میں آ گئے. اور پھر ابھی ریسنٹلی یہ جو شوگر کا اتنا بڑا سکینڈل ہوا ہے، جس میں کئی بتایا جاتا ہے کم از کم 70 ارب کا تو سیدھا سیدھا چونا لگایا گیا. تو وہ نیب نے تو کوئی کارروائی نہیں کی، اور کسی طرح سے بھی کسی کو روک نہیں. تو وہ کہتے ہیں جی نیب کو مؤثر بنایا جائے. مؤثر تبھی بنے گا نیب جب وہاں پر کوئی میرٹ پر آپ تعیناتی کریں گے، اور پھر مزید جو ہے جو قوانین ہیں ان کو آپ مضبوط بنائیں. اس کے علاوہ گورنر اینڈ کرپشن ڈائگنوسٹک، اس کی جو اسیسمنٹ ہے وہ اب آ گئی ہے IMF کی طرف سے، اور حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس پر اپنا فیڈ بیک دیں گے. اس مہینے کے آخر میں وہ رپورٹ آئے گی. یعنی ہماری حکومت اپنے آپ کو ٹھیک تو یہ کر ہی نہیں سکتے. بیسیکلی دیکھیں، سب سے بڑا مسئلہ وہی ہے جو ووٹوں کی مدد سے نہ آیا ہو، جو کرپشن کر کے بے ایمانی کی بنیاد پر حکومت میں آیا ہو، وہ یہ ان قوانین کو کیسے ٹھیک کرے گا، وہ ان تمام چیزوں کو کیسے کریکٹ کرے گا. تو کوئی اس کا امکان نہیں ہے. لیکن کیونکہ پولیٹیکلی جو ہے اس وقت ہم ویسٹ کی ضرورت کو پورا کر رہے ہیں، اس لیے IMF نے اعتراض وغیرہ تو کیے ہیں، نشاندہی تو کی ہے، لیکن میرا نہیں خیال کہ اس حوالے سے وہ کوئی بڑا کوئی فیصلہ کر سکیں گے. ابھی تک یہ خبریں، اور انشاءاللہ جلد اگلے ویلاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.